میں نے جن کو وسیلہ بنایا ہے، جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، ہر حسین نام اللہ کے لیے ہے، اللہ کو انہی ناموں سے پکارو۔ تو دیکھو یہ تمہارے فائدے میں ہے کہ اگر تم ان ناموں سے مجھ سے مخاطب ہوگے تو یہ تمہارے فائدے میں ہے۔ یہ نام، ہر نام اپنی جگہ، توجہ، ہر نام اپنی جگہ اسم اعظم ہے، ہر نام اپنی جگہ اسم اعظم ہے۔ اگر ہم نے تمہیں یہ اسماء اعظم دیے ہیں تو صرف اس لیے دیے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بڑے کام کے ہیں۔ تم تو انسان ہو، تمہیں تو بہت زیادہ ان کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو جانوروں تک کو یہ اسم اعظم سکھائے ہوئے تھے، جانوروں نے کام لیا اس سے، اور جانوروں نے بڑے بڑے کام لیے۔ جانوروں کو بڑا شعور ہوتا ہے، جانوروں کی معرفت بعض اوقات انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جملہ دوں اگر آپ میری طرف متوجہ ہیں کہ جانوروں کی معرفت بعض اوقات زیادہ ہوتی ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ جانور کو معرفت دے کے بھیجتا ہے اور انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ تم خود حاصل کرو۔ بڑا تحقیقی جملہ تھا جو آپ تک پہنچ گیا، یقیناً بات دی یا نہ دی اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جملہ پہنچ گیا ہے۔ جانوروں کو اللہ ودیت کرتا ہے، پہچان دے کے بھیجتا ہے، اور انسانوں سے تقاضا کرتا ہے کہ تم خود حاصل کرو۔ وجہ یہ ہے کہ جانور کو عقل نہیں دی ہے، انسان کو عقل دی ہے۔ جہاں عقل جاتی ہے وہاں اللہ کا تقاضا شروع ہو جاتا ہے۔ عقل کو بروئے کار لاؤ، پہچانو میں کون ہوں۔ عقل کو بروئے کار لاؤ، پہچانو میری پہچان کون ہے۔ توجہ، عقل کو بروئے کار لاؤ، پہچانو میری پہچان کون ہے، میری دلیل کون ہے، میرے ہونے کی آیات کون ہے۔ یہ اللہ نے جانوروں کو شعور دیا ہوا۔ مثلا کتنی عجیب بات ہے، میں نے روک دی ہے روایت اس لیے کہ آپ کو پہلے متوجہ کر لوں اپنی طرف کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ قصہ سنا ہے، اور ایک لفظ ہم آپ سمجھ جائیں گے۔ جناب یعقوب آئے، صحرا میں آئے، سارے بھیڑیوں کو جمع کیا، سارے بھیڑیے جمع ہو گئے۔ جناب یعقوب نے کہا تم میں سے کون ہے جس نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا ہے؟ یاد آ گیا قصہ، سنا وہ قصہ۔ ایک بڑا بھیڑیا آگے بڑھا، کہا یا نبی اللہ، آپ پر سلام، آپ کی ذریت پر سلام، آپ کے اجداد پر سلام۔ ہم حیوانات پر اللہ نے نبی اور ان کی آل کے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ جانور کا شعور آپ نے دیکھا، ہم حیوانات پر اللہ نے نبی اور آل نبی کی کے خون اور گوشت کو حرام قرار دیا۔ تو جانور کا شعور وہبی ہے، وہاں سے آتا ہے، خود اللہ ودیت کر کے بھیجتا ہے۔ مثلا ایک اور قصہ سن لیجیے، وہ بھی قصہ بڑا مشہور ہے، میرے اور آپ کے امام محمد تقی علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کے زمانے کا قصہ ہے۔ ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں، علی کی بڑی بیٹی ہوں۔ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا اس نے کہ میں زینب بنت علی ہوں اور مجھے اللہ نے حیات دی اور میں اتنے برس زندہ رہی، آج 200-250 سال ہو گئے میں زندہ ہوں، کربلا کے بعد سے اللہ نے مجھے حیات دی ہے، میں زینب، اس نے دعویٰ کر دیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسے اس سے پتہ چلا جائے، کیسے معلوم ہو یہ دعوے میں سچی ہے یا نہیں ہے۔ تو سب نے کہا کہ ایک ہی شخص ہے کہ جو خود آل رسول سے ان کو بلاتے ہیں، وہ بتائیں گے، اس لیے کہ گھر والا ہی گھر والوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ نظریہ آپ کی میں نے جملہ کہہ دیا تھا، گھر والا ہی گھر والوں کے بارے میں جانتا ہے۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ ہے کہ گھر والوں کی بات باہر والوں سے پوچھ رہے ہیں، گھر والے گھر والوں کو جانتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی باہر والا قرب کی منزل پر، معرفت کی منزل پر، عبودیت کی منزل پر اتنا قریب آ جائے کہ پہچان لے اور گھر والے خود کہہ دیں کہ تم باہر کیوں کھڑے ہو، تم سلمان ہو، منا اہل البیت ہو گئے ہو، گھر میں آ جاؤ، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن کہا کہ گھر والا گھر والے کو بہتر جانتا ہے۔ گھر کے قصے گھر والوں سے سمجھ لیتے ہیں، بلایا جائے۔ میرے امام کو بلایا گیا، کیا معاملہ ہے؟ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ خاتون دعویٰ کرتی ہے یہ زہرا بنت علی ہے۔ دیکھا سر سے لے کر پیر تک، مسکرا دیے، کہا آل محمد کی تو بہت سی نشانیاں، ایک نشانی مثلا یہی ہے کہ حیوانات پر آل رسول کا خون گوشت حرام ہے۔ حیوانات کا شعور بتا رہا ہوں، حیوانات پر خون اور گوشت آل رسول کا حرام ہے۔ کہا کہ بادشاہ خلیفہ تیرے پاس ایک کٹہرا ہے جس میں خونخوار درندے یعنی شیر بندھے ہوئے ہیں، چلو سب کو وہیں لے کے چلتے ہیں۔
اور اس عورت کو اس کٹہرے میں ڈال دو، جو بھوکے شیر ہیں ان کے کٹہرے میں ڈال دو، اگر شیروں نے اس کو نہیں کھایا تو یہ دعوے میں سچی ہے، کھا گئے دعوے میں جھوٹی ہے۔ سب لے کے پہنچے، سامنے کٹہرا تھا، 4-5 شیر خونخوار دہاڑ رہے تھے، پنجے ان کے نکلے ہوئے تھے، منہ ان کے کھلے ہوئے تھے، بھوکے شیر 3-4 دن کے۔ انہوں نے دیکھا اتنی غذا آ رہی ہے اور اچھلنا شروع کر دیا۔ ایسے میں بادشاہ نے کہا، خلیفہ نے کہا کٹہرے کا دروازہ کھلواؤ اور اس عورت کو کٹہرے کے اندر بھیجو۔ عورت نے کہا رک جاؤ جلدی کیا ہے، یہ بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بھی آل رسول ہیں، یہ بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آل رسول ہیں، ذرا ان سے تو کہو پہلے یہ جائیں، اپنے دعوے کی دلیل پہلے یہ دیں۔ تو جو امام ہوتا ہے منصوص من اللہ ہوتا ہے، ملک خدا کا مالک ہوتا ہے، جو جانوروں کو پالنے والا نہیں بلکہ بنانے والا بھی ہے، جس کے سامنے ساری خلقت ہوئی ہے، جس کے سامنے ہر خلق و امر کا معاملہ طے پایا ہے، اسے کیا پریشانی ہے؟ کہ کھول دو کٹہرے کا دروازہ۔ کٹہرے کا دروازہ کھلا، میرا امام شان رسالت سے چلتا ہوا، علم و بردباری سے چلتا ہوا، بادشاہ کائنات کی طرح چلتا ہوا، جھولتا ہوا، کیف کے عالم میں چلتا ہوا، اس کٹہرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی کٹہرے میں داخل ہوا، شیر حیرانی سے دیکھنے لگے، سب نے اپنے اپنے پنجے اندر کیے، منہ کو بند کیا، ایک بار اپنی گردنوں کو جھکایا، پائے امامت پر سجدہ کیا، پائے امامت پر سجدہ کیا، پائے امامت پر سجدہ کیا۔ جانوروں نے بتایا تمہارا سجدہ کچھ اور ہے اور ہمارا پائے امامت پر سجدہ کیا، شکریہ ادا کیا، اپنی اپنی آواز میں صیحہ کیا۔ صیحہ کرنے کا مطلب یہ کہ امام کو سلام کیا، تھوڑی دیر کے لیے گردن اٹھائی، اس عورت کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا اور خلیفہ کی طرف شکر گزار نگاہوں سے دیکھا۔ علماء نے لکھا شکر گزار نگاہوں سے کیوں دیکھا؟ کہا خلیفہ کا شکریہ اس لیے ادا کیا کہ تیری وجہ سے وجہ اللہ کی زیارت ہو گئی، ید اللہ کو چوم لیا۔ یہ ہے جانوروں کا شعور۔ گفتگو یہ ہے جانوروں کا شعور، جو معرفت کی راہ پر چلتے ہیں اور جانور کس منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ختم ہو رہی ہے بات اور قصہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اسی کے لیے زحمت دی کہ تم دیکھو گے کہ بعض اوقات جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس قصے میں عجیب ایک نقطہ چھپا ہوا ہے۔ چلے رسول چلے اور شب ہجرت کا عجیب قصہ لکھا ہوا ہے کہ سیاح کی کتابوں میں ایک روایت ہے ام المؤمنین سے، ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کے سر سے لے کر پیر تک پورے جسم سے نور کی شعائیں پھوٹتی تھیں۔ ام المؤمنین کہہ رہی ہیں کہ پورے جسم سے ختمی مرتبت کی شعائیں، نور کی شعائیں کہتی تھی، میں کپڑے سی رہی ہوتی تھی، سوئی گر جاتی تھی، میں نے کہا چلو صبح سورج نکلے گا میں سوئی ڈھونڈ لوں گی۔ سورج نکلتا، سورج کی روشنی میں بھی سوئی نہیں ملتی تھی مجھے۔ ایسے میں جب میری باری آ جاتی کہ رسول میرے گھر آئیں گے، جب رسول میرے گھر آتے شب کو اور ان کے چہرے سے جو نور ساطع ہوتا تو جو سوئی سورج کی روشنی میں نہ ملتی وہ نور مصطفیٰ کی روشنی میں مل جاتی تھی۔ اتنا نور، اتنا نور، یعنی مصطفیٰ جہاں جا رہے ہیں نور ساتھ جا رہا ہے۔ میرے جملے ضائع نہ ہو، 5 یا 7 منٹ کی زحمت ہے، جہاں مصطفیٰ جا رہے ہیں وہاں روشنی جا رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اس وقت تصور کرے کہ جب یہ سب کچھ ایجادی نہیں ہوا، جسے بجلی کہتے ہیں، جسے بلب کہتے ہیں، اس وقت اندھیرے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے مدینے کی کسی گلی میں، اور گلی کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں دیکھ رہا ہے، اور اس نے دیکھا، دیکھتے دیکھتے کہا وہ دیکھو وہ مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ لوگ پوچھے تجھے کیسے پتا؟ کہا بھائی نور جا رہا ہے، پوری ایک شمع رسالت جا رہی ہے، پوری ایک شمع ہے جو چلتی چلی جا رہی ہے، اتنا نور ہے، اتنا نور ہے۔ تو مصطفیٰ جہاں بھی ہیں پہچانے جاتے ہیں، مصطفیٰ جہاں ہیں، چل رہے ہیں نور ساتھ ہے، اٹھ رہے ہیں نور ساتھ ہے، بیٹھ رہے ہیں نور ساتھ ہے، کھا رہے ہیں نور ساتھ ہے، پی رہے ہیں نور ساتھ ہے، یہاں تک کہ سو گئے نور ساتھ ہے، یہاں تک کہ چادر اوڑھ کے سو گئے تو چادر سے نور چھن چھن کے باہر آتا تھا۔ یعنی اگر کوئی مصطفیٰ کو سوتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے تو پہچان جاتا تھا کہ یہ مصطفیٰ ہی سو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چادر سے نور باہر آ رہا ہے، چادر سے نور باہر آ رہا ہے۔ 40 کافر رات بھر کھڑے رہے کہ مصطفیٰ سو رہے ہیں، اس لیے کہ چادر سے نور باہر آ رہا تھا۔ اس لیے کہ چادر سے نور چھن چھن کے باہر آ رہا تھا۔ سو رہے تھے مرتضیٰ، لگ رہے تھے مصطفیٰ، کھڑے رہے کہ بھئی یہی شان ہے۔ اسی طرح تو سوتے تھے، جس کروٹ مصطفیٰ سوتے تھے اس کروٹ سوئے،
جتنی دیر بعد مصطفیٰ کروٹ بدلتے تھے اتنی ہی دیر بعد علی نے کروٹ بدلی. جتنی سانسیں مصطفیٰ نے لی اتنی سانسیں علی نے لی. جتنا بڑا قد علی کا رسول کا اتنا ہی بڑا قد علی کا. جہاں علی کے قدم وہی رسول کے قدم, جہاں رسول کے ہاتھ وہی علی کے ہاتھ. جو رسول کا انداز وہی علی کا انداز, اس لیے کہ وہی سونے کا انداز, وہی چادر سے چھن چھن کے نور باہر آ رہا ہے. مصطفیٰ نے سلا دیا اور چلے گئے گھر سے باہر. کہا کہ صبح آ کے مجھ سے ملنا. شب ہجرت نہیں پڑھ رہا, صرف ایک قصہ ہے جو آپ کے حوالے کرنا. چلے گئے باہر, سامنے کافر کھڑے دیکھ رہے ہیں, مصطفیٰ نظر ہی نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کی غیبت مصطفیٰ کے لیے نہیں تھی, کافروں کے لیے تھی. کافر انہیں نہیں دیکھ پا رہے تھے, مصطفیٰ سب کو دیکھ پا رہے تھے. تو آج کا بھی غیبت والا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے. غیبت ہمارے لیے, ان کے لیے نہیں ہے. وہ بھی یہاں بھی اس وقت موجود ہے, ہم سب کو دیکھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں کہ میرے جد کے فضائل پر کیسے چھلتے ہوئے چہرے یہ سامنے بیٹھے ہیں, کیسے خوش ہوتے ہوئے چہرے سامنے بیٹھے ہیں. سب کے نام اپنی ہتھیلی پر لکھ رہے ہیں. تو مصطفیٰ چلے گئے, سامنے سے پہنچ گئے غار ثور کی طرف. ادھر سے اللہ نے کہا جبریل ادھر آؤ, اسرافیل ادھر آؤ. دونوں آ گئے. کہ میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے نہیں؟ کہ جی پروردگار ہم دونوں کو آپ نے بھائی بنایا. کہ تم دونوں ازل سے بھائی ہو, اب تک ہو یا نہیں؟ کہا ہے. کہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اخوت تمہاری, محبت تمہاری, برادرانہ محبت کس منزل پر ہے؟ کیا پروردگار تم سوال پوچھ, ہم جواب دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے ہماری برادرانہ اخوت محبت بھائی کی کس منزل پر ہے. کہا دیکھو یہ سوال کا جواب دو. تم دونوں کو بھائی بنایا ہے تو تم میں سے کون ہے جو دوسرے بھائی کے لیے اپنی عمر وقف کر رہا ہو؟ کوئی ہے جو اپنی ساری عمر دوسرے کو دے دے؟ دونوں خاموش ہو گئے. اللہ نے کہا مجھے جواب مل گیا. تم میں سے کوئی تیار نہیں ہے کہ اپنی عمر دوسرے کو دے دے. اے جبرائیل ذرا نیچے جاؤ, بستر ہجرت پر دیکھو, ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے جان لٹا رہا ہے.